بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں السلام علیکم۔ ایک امیر شخص کا دولت کے چکر میں جنت جانے سے انکار۔ ایک دفعہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص آگے بڑھا اور آپ کی قدم بوسی کرتے ہوئے عرض کرنے لگا، مرشد کامل میں کون سا ایسا عمل کروں کہ کامل ہو کر جنت کا حقدار ٹھہروں؟ سیدنا عیسیٰ نے جواباً فرمایا، کیا تم مجھے واقعی کامل سمجھتے ہو؟ کامل تو صرف اللہ کی ذات ہے، جانتے ہو نا؟ ویسے تو تم احکام شریعت سے واقف ہو، میں ہے نا؟ یعنی کسی کا بھی خون مت بہانا، چوری نہیں کرنا، جھوٹی گواہی نہیں دینا، فریب دے کر نقصان نہیں کرنا، اور اپنے والدین کا احترام کرو۔ وہ شخص کہنے لگا، مرشد ان سب احکام پر تو میں بلوغت ہی سے عمل پیرا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ نے محبت بھرے انداز میں اس سے فرمایا، میری جان، ابھی ایک عمل کی کمی ہے۔ تم اپنا سب کچھ بیچ کر پیسے غریبوں میں بانٹ دو، تمہیں جنت میں اس کا بیش بہا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ کر کے پھر میرا اتباع گیا، کیونکہ بہت جائیداد کا مالک تھا، بس وہ وہاں سے چل دیا۔ یہ دیکھ کر سیدنا عیسیٰ لوگوں پر نظر دوڑاتے ہوئے حوارئین سے فرمانے لگے، دولت مند لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہے سلطنت الہیہ میں داخل ہونا۔ حوارئین آپ کا یہ ارشاد سن کر حیران ہوئے۔ اسی لیے سیدنا عیسیٰ نے دوبارہ ارشاد فرمایا، عزیزان من، کتنا مشکل ہے سلطنت الہیہ میں داخل ہونا۔ کسی دولت مند شخص کا جنت میں داخل ہونا قریباً ناممکن ہے۔ اس سے تو آسان یہ ہے کہ اونٹ سوئی کے نکے سے گزر جائے۔ حوارئین بہت حیران ہو کر آپ سے کہنے لگے، پھر کون جہنم میں جانے سے بچ سکتا ہے؟ سیدنا عیسیٰ نے ان کی طرف توجہ کرتے ہوئے فرمایا، انسانوں کے لیے یہ ناممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کچھ ممکن ہے۔ حضرت صفوان کہنے لگے، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر آپ کی پیروی کرتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ سیدنا عیسیٰ نے حضرت صفوان سے فرمایا، جس کسی نے بھی اپنے ماں باپ، گھر بار، بہن بھائی، اہل و عیال یا جائیداد دعوت اللہ کے سبب چھوڑ دیے، اسے اللہ تعالیٰ اسی جہان میں 100 گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے اگلے جہان میں جنت عطا فرمائیں گے۔ یوں روز محشر بہت سے لوگوں کو جو اپنے آپ کو اول مقام پر سمجھتے ہیں، خدا آخر مقام پر کر دے گا، اور بہت سے لوگوں کو جو اپنے آپ کو آخر مقام پر سمجھتے ہیں، خدا اول مقام بخشے گا۔